السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم AN رائٹس، قسط نمبر 59 پارٹ 1۔ وہ ڈرتے ہوئے قدم ارسلان کی طرف بڑھانے لگی۔ انیسہ ارسلان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے اپنے شاہو کو دیکھ رہی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کی آنکھیں دیکھ لیتی اس نے وہیں خوف سے بے ہوش ہو جانا تھا۔ شاہو! انیسہ کی خوبصورت سریلی آواز ارسلان شاہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے نظروں کا تسام ہوا تھا۔ ارسلان شاہ کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن ان آنکھوں میں بے پناہ محبت سموئے وہ اپنی عین، اپنی حیاتم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہو! آپ مجھ سے خفا ہو؟ میں آپ کو بن بتائے ان سب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ انیسہ اس کی نگاہوں میں خود کے لیے پیار محسوس کر کے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارسلان اس سے خفا نہ ہو جائے، لیکن اب پرسکون ہوتے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میں اپنی حیاتم سے، اپنی عین سے خفا ہو سکتا ہوں؟ ارسلان شاہ نے اس کے رخسار سہلاتے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ حیاتم! کیا تم اس انسان کو پہچان لو گی جس نے تمہیں یہاں پر درد دیا ہے؟ ارسلان اس کی ٹھوڑی کے نیچے شہادت کی انگلی رکھ کر اس کے رخسار پر انگوٹھا رب کرنے لگا۔ اس کا اصل مقصد وہاں پر کیا ہوا تھا جاننا تھا۔ ہاں، وہ موٹا سا تھا، جیسے اوگی کارٹون میں ڈاگ ہوتا ہے، بالکل ویسا گندا۔ جھاڑیوں کی طرح اس کی داڑھی تھی اور کانٹوں کی طرح مونچھیں۔ انیسہ ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کے ارسلان کو بتا رہی تھی۔ انیسہ نے بالائی لب باہر نکال کر بے ساختہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارسلان شاہ اس کا رونے والا چہرہ بنتے دیکھ اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا گیا۔ شاہ! اس گندے کو مارو، اس نے مجھے یہاں پہ مارا ہے۔ اور وہ گندے انکل! وہ میرا دوپٹہ اتارنے لگا تھا۔ ایک گڈ بوائے نے اسے روکا۔ انیسہ ہنوز اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ارسلان شاہ کی پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا وہ گندا انکل کون تھا اور وہ گڈ بوائے کون تھا۔ شداور خان! بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہو۔ میری عزت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے تم نے۔ ارسلان شاہ نے سختی سے ہاتھ کی مٹھی بنائی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ انیسہ کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ انیسہ کو اس کے ہاتھ دلکش لگ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہو! آپ کے ہاتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ انیسہ اس کے ہاتھ پکڑتی ان پر لب رکھ گئی۔ ارسلان شاہ کے رگ رگ میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، بیوی، اور وہ بھی من پسند ہو، مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ مرد چاہے جتنی بھی پریشانیوں میں الجھا ہو، بیوی کا پیار بھرا لہجہ اسے پرسکون کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اس کی محرم میں سکون رکھا ہے۔ جانے شاہو! تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں وہ نپٹا کر جلد گھر آنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہاں، کمرے سے باہر نہیں جانا، خاموشی سے سونا ہے۔ ارسلان اسے باہوں میں اٹھا کر نرمی سے بیڈ پہ لٹا کے اس کی پیشانی پر پیار بھری مہر ثبت کرتے، اس کی آنکھوں پر لب رکھ کے کمبل اس کے اوپر سیٹ کرتے کمرے سے چلا گیا۔ انیسہ اداس ہو گئی۔ وہ اضطراب سے کھڑی
گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے گئے ایک پل بھی نہ ہوا تھا، انیسہ کو اس کی یاد ستانے لگی۔ وہ حد سے زیادہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے ہر وقت ارسلان شاہ اپنے پاس چاہیے تھا۔ پیار، محبت، عشق، جنون سے زیادہ عادت انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عادت جان لیوا حد تک ہو جائے تو جب وہ ہم سے جدا ہوتا ہے، انسان اندر سے مر جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اسے ہر چیز بے جان اور مرجھائی محسوس ہوتی ہے۔ اسما نے انیسہ کو ارسلان کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسے پرسکون کر سکے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مرد دائیں جانب اور عورتیں بائیں جانب بیٹھی تھیں۔ مردوں کو بے انتہا غصہ تھا۔ انہوں نے ایک نظر بھی اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھا تھا۔ ارسلان شاہ اشتعال اور غصے سے سیڑھیاں اترتا صوفے پر براجمان ہوتا سب کی طرف سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ گارڈ ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ لوگوں نے اپنے اپنے شوہر سے اجازت لی تھی پارٹی پر جانے کے لیے اور ان سے کہا تھا کہ پارٹی کالج میں ہے، تو آپ لاہور میں کیا کر رہی تھیں؟ ارسلان شاہ کی آواز یکدم اونچی ہوئی تھی۔ سب سہم کر نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد ان سب کی عزت افزائی پکی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی آپ سب؟ اور کس کی اجازت سے عین کو آپ ساتھ لے کر گئی تھیں؟ ارسلان شاہ خود پر ضبط کرنے کی بے انتہا کوشش کر رہا تھا۔ سائیڈ پر پڑے کشن کو ہاتھوں میں لیتے دبا رہا تھا۔ بھائی جی، کالج میں پارٹی تھی تو ہم سب نے سوچا تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے، اس لیے انیسہ کو بھی ساتھ لے گئے، ہیرا ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے سختی سے میرم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے جب پہلے دن ارسلان شاہ کو دیکھا تھا، اسے تب سے ہی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسے وہ اکڑو اور جلاد لگتا تھا۔ انجوائے! پہلے بھی انجوائے کے چکروں میں سارے گھر کے مردوں کو پریشان کیا تھا آپ سب نے۔ اس سب سے سکون نہیں تھا ملا جو اب کالج پارٹی انجوائے کرنے جانا تھا؟ ارسلان شاہ غصے سے گرجا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھ سب لڑکیاں ایک دوسرے کا ہاتھ سختی سے پکڑ گئیں۔ سب مرد پرسکون بیٹھے تھے، ان کی عزت افزائی دیکھ رہے تھے۔ لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نشا نے آنیہ کو کوہنی ماری تاکہ وہ کچھ الفاظ اپنے منہ سے نکالے۔ اس کا پیارا لالا اپنی گڈو کے لیے ان کی کلاس نہ لے۔ تمہیں اندازہ ہے گڈو، اگر کچھ پل کے لیے ہم نہ پہنچتے تم سب کے ساتھ؟ ارسلان شاہ نے اس سے آگے بولنے سے خود کو روکا۔ وہ غصے کو کم اور ماضی کی تلخ یادوں کو بھلانے کے لیے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ وہ اس سے آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اور نشا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اگر وہ تمہیں پہچان لیتا تو کیا ہونا تھا؟ ارسلان شاہ نشا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو سختی سے پکڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ طاری تھی۔ ضیاء شاہ کو ارسلان کے الفاظ تشویش اور گہری سوچ میں مبتلا کر گئے تھے کہ ایک مافیا کے گینگ کے نشا کو پہچاننے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے دوپٹے سے خود کا چہرہ ڈھانپ لیا تھا بھائی جی۔ نشا ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ ارسلان سے نظریں ملا پاتی، کیونکہ جتنی قربانیاں اس نے ان دونوں کے لیے دی تھیں کوئی اپنا شاید نہ دے پاتا۔ ارسلان شاہ کو سب سے زیادہ پریشانی ہی نشا کے بارے میں سوچ کر ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس عورت کی امانت تھی جس نے اپنی جان دے دی تھی اس کی حفاظت کے لیے۔ ماں جی،
اور امی، آپ دونوں تو میچور ہیں، ماں ہے ان سب کی، آپ دونوں سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی۔ ارسلان شاہ نے اپنی آواز کو دھیمی رکھتے اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روکا تھا۔ وہ غصے میں اپنی ماں اور امی کے ساتھ بے ادبی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تینوں کو کون سا لیم ایکسکیوز پیش کرنا چاہیں گی؟ اپنی صفائی میں ارسلان شاہ ماورا، عریج اور نیہا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تینوں نفی میں سر ہلاتے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نسلیحان اور میرم کو ڈر لگ رہا تھا کہیں ارسلان ان کی عزت افزائی نہ کر دے۔ آپ دونوں جب تک یہاں پر ہیں ہماری ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو، ارسلان نے انہیں پیار سے سمجھایا تھا کیونکہ وہ دونوں ان کے گھر مہمان تھی۔ ارسلان ان کے ساتھ تلخی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں سب۔ ارسلان نے آدھا گھنٹہ اور ان سب کی کلاس لے کر تلخ اور سخت لہجے میں ان سب کو کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ آپ سب کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی بیویوں پر؟ اب وہ گھر کے مردوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارسلان، ہمیں کیا پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا؟ احمد شاہ تاسف سے سر ہلا کر رہ گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ آپ تو رہنے ہی دیں بابا، امی دو پیار بھری باتیں آپ سے کر لیں، آپ وہیں پر پگھل جاتے ہیں، اور خیر سے ہمارے یہ نوجوان گھر کے سپوت رخصتی سے پہلے ہی زن مرید بنے بیٹھے ہیں۔ جو ان کی بیویوں نے ایک دفعہ کہہ دیا بس پتھر پر لکیر ہو گیا۔ ارسلان کے زن مرید کہنے پر بے ساختہ سب کھانسنے لگے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے ارسلان۔ زید سر کھجاتے ارسلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے جسے اپنی بیوی کے بغیر ایک پل سکون نہیں آتا، حتیٰ کہ اس کے باپ کے کیبن میں بھی اسے اپنے ساتھ چپکائے بیٹھا ہوا تھا؟ ارسلان کی بات سن کر زید کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ 13 سال میں اسے سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیسے اسے ہر چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس سسر جی کو کیبن سے باہر بھیجنا تھا۔ زید میسنوں کی طرح دانتوں کی نمائش کر کے سر جھکا گیا۔ سب حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے رومانس کے معاملے میں شریف سمجھتے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بابا، آپ کا بیٹا ہے، آپ پر ہی جائے گا۔ ارسلان کے طنز پر احمد شاہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ وہ آج کسی کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیٹا جی، میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ جگہ کون سی ہے۔ بالکل، آپ کو گھر کی جو جگہ خالی نظر آتی ہے وہیں پر شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ارسلان نے ایک مرتبہ احمد شاہ کو ٹیرس پر اپنی امی سے پیار بھری گفتگو کرتے سنا تھا۔ میرے باپ بخش دے مجھے، کچھ تو عزت رکھ لے میری۔ احمد شاہ نے ان سب کی طرف دیکھا۔ جو آئی برو جھکا کر احمد کو دیکھ رہے تھے۔ اب سمجھ آیا کہ ہر سال چھکا کیوں لگ جاتا تھا تم سے۔ سجاد شاہ کے طنز پر سب نوجوانوں نے بمشکل خود کو قہقہ لگانے سے روکا تھا، سوائے ارسلان کے۔ وہ سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں ایشان صاحب؟ کیا مطلب؟ ایشان ارسلان کے یوں اچانک بلانے پر ہڑبڑا گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ارسلان شاہ کو علم ہو گیا ہے اس کے کارنامے کا۔ تم خود بتاؤ گے یا میں آپ کی تعریفوں میں پھول باندھوں سب کے سامنے؟ ارسلان شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ ایشان ٹھنڈی آہ خارج کرتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو تیار کرنے لگا۔ بابا، میں میرم کو
پسند کرتا ہوں، ایشان بمشکل اٹکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے۔ میں تمہیں شریف سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا تم میرے سب سے سوبر بیٹے ہو۔ احمد شاہ کا دل کہہ رہا تھا۔ ایشان کے چہرے پر الٹے ہاتھ کے تھپڑ مارے۔ بابا، دل پر کسی کا زور تھوڑی چلتا ہے۔ ایشان اپنے دانتوں کی نمائش کرتے اپنے بابا کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ احمد شاہ نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ اس کے باپ نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ میں نے غلطی کر دی اپنی بیٹی کو وہاں رہنے کی اجازت دے کر۔ پہلے بڑا بیٹا میری چھوٹی بیٹی کے پیچھے پاگل تھا اور اب احمد شاہ کا چھوٹا بیٹا میری بیٹی کے لیے مجنوں بنا بیٹھا ہے۔ احمد شاہ ان دونوں بھائیوں کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ بڑے بیٹے نے اپنے بچپن میں انہیں شرمندہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اب چھوٹا بیٹا جوانی میں نیا چاند چڑھانے جا رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ نکاح کے بعد ہی میں نے اپنی بیوی کو خود کے قریب کیا تھا۔ احمد شاہ کا دل چاہ رہا تھا اپنے بیٹے کی بے باکی پر چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، جو کہہ رہا تھا کہ میں نے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو خود کے قریب کیا تھا، جو اپنی بیوی کے پیدا ہوتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا اور اس کے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ رومانس کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک بات آپ سب میری دھیان سے سن لیں، اپنی بیوی پر کنٹرول کریں اور خبردار اس گھر سے کوئی عورت گارڈز کے بغیر باہر نکلی اور تم اپنی عشق مشوقی پر دھیان کم اور اپنے پیپرز پر زیادہ دھیان دو۔ ارسلان ان سب کو خبردار کرتے کھڑے ہو کر ایشان کے سر پر چپت لگاتے گھر سے چلا گیا۔ ایشان منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا یہ سب اس کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے، لیکن الٹا سب اس کے سر پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارسلان گاڑی کو 200 سے اوپر کی سپیڈ پر دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنے غصے کو کم کرنا چاہتا تھا، اپنی جنونیت پر قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ جلد از جلد ان آدمیوں کو پکڑنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے خاندان کی عورتوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ارسلان ایول ڈیمن کے روپ میں آتے آفس میں داخل ہوا۔ سامنے زریز خان بیٹھا تھا۔ وہ سب آدمی کہاں ہیں؟ وہ زریز خان کی کرسی کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر آنکھوں میں وحشت لیے بولا تھا۔ تمہارے آدمیوں سے کہہ کر ٹارچر سیل میں بند کروا دیا ہے۔ زریز پرسکون ہوتا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ وہ دونوں ٹارچر سیل میں داخل ہوئے۔ 6 آدمیوں کو وہاں باندھا گیا تھا۔ ڈیول کے چہرے پر ماسک تھا، اس کی صرف نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلٹ کو گھماتے ان 6 میں سے ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے۔ زریز، میرے آفس میں ٹیبل کے دوسرے کیبن میں ایک کیمیکل پڑا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ۔ ڈیول کے حکمیہ لہجے پر ایک پل کے لیے زریز خان کو غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے غصے کو ضبط کرتے کیمیکل لے آیا۔ ارسلان نے کیمیکل پکڑتے جس آدمی کے ہاتھ کاٹے تھے اس کے چہرے کو دبوچتے 4 سے 5 قطرے اس کے اندر بھیجے تھے۔ اس آدمی کی آنکھیں باہر نکل آئیں، جلد پھٹنے لگی، اس کا پورا بدن خون آلود تھا، منہ سے، ناک، آنکھوں، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا اور اب اس کا گوشت پھٹ رہا تھا۔ 5 آدمی اس کی دردناک موت دیکھتے مر گئے۔ اس آدمی کی دردناک موت دیکھتے زریز الٹیاں کرنا شروع ہو گیا۔ پورا ٹارچر سیل خون سے بھر چکا تھا۔ شکریہ میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ڈیول ڈیمن اس کی پیٹھ سہلاتے اسے سہارا دے کر باہر لے گیا۔ وہ پہلے ہی صدمے میں تھا۔ ڈیول ڈیمن نے شکریہ کہہ کر اسے 440 واٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے زریز کو تھما دیا۔ اتنی دردناک موت کون دیتا ہے؟
जुरेज पानी पीते लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी। डेविल डेमन वो उसके पास फैलकर बैठा था। अपनी बीवी की हिफाजत करो जुरेज, तुम्हारा बाप उसे तुमसे दूर करने की ताक लगाए बैठा है। डेविल आंखें मूंदे बैठा हुआ था। उसे उन सब को मौत देकर सुकून मैसर हुआ था। जुरेज ने ठंडी आह खारिज की। जानता हूँ, इसीलिए तो अपनी बीवी को शदावर के घर नहीं लेकर गया। तुम अपने बाप को उसके नाम से क्यों बुलाते हो? डेविल को शदावर और नूर के बारे में ज़्यादा मालूम ना थी। तुम जानते हो डेविल, मैं उसकी नाजायज़ औलाद हूँ। मेरी माँ का आज जो हाल है सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। जुरेज अपना सर थाम कर बैठ गया। मैं शदावर और तुम्हारी माँ का मुकम्मल माजी जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़बान से मैं नहीं जानता तुम्हें कितना सच और कितना झूठ बताया गया है। डेविल था इस पर कोहनियाँ रखकर ठोड़ी के नीचे हाथ टिका कर बैठा। मैं मुकम्मल हकीकत नहीं जानता डेविल। मैं भी अपनी अम्मी के होश में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जुरेज सोफे के साथ टेक लगाते आंखें मूंद गया। वो सुकून चाहता था। जुरेज, सबसे ज़्यादा सुकून इंसान को अल्लाह के सामने सजदे में जाकर मिलता है। तुम इस वक्त सुकून के तलबगार हो। दुनिया में अगर किसी शख्स से सुकून हासिल हो सकता है तुम्हें, तो वो तुम्हारी बीवी है या तुम्हारी माँ की गोद। डेविल ने हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया। वो दोनों गाड़ी में बैठे। डेविल उसे उसके घर छोड़कर अपने घर का रुख कर गया। जुरेज घर दाखिल हुआ। अनायजा गुस्से से कमर पर दोनों हाथ रखे लड़ाकू औरतों की तरह खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें? जुरेज सब कुछ जानते हुए भी उसे कंधों से थामते सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। अनायजा उसे खुद से दूर झटकती अपने कमरे में जाके बंद हो गई। ज़रगू अपने लहजे में मोहब्बत समोए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा ताकि अपनी प्यारी सी बीवी को मना सके। उम्मीद करती हूँ प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एपिसोड पर,